بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے زیادہ قابل رشک بندہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن آدمی ہے، وہ مسلمان آدمی ہے جو سبق بار یعنی دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا ہو، نماز اس آدمی کا بڑا حصہ ہو اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ مخفی ہو کے کرتا ہو، خلوت میں کرتا ہو، اور وہ بھی چھپا ہوا اور گمنامی کی حالت میں ہو وہ آدمی، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، اور اس کی روزی بھی بقدر کفاف اور اس پر صابر ہو، اس پر شکر کرتا ہو، صبر کرتا ہو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی چٹکی بجائی، جیسے کسی چیز کے ہو جانے پر اظہار تعجب یا اظہار حیرت کے لیے چٹکی بجاتے ہیں، اور فرمایا جلدی آ گئی اس کو موت، اور اس پر رونے والیاں بھی کم ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے الوان اور احوال مختلف ہیں، یعنی ان کے رنگ اور ان کے احوال مختلف ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی ان اہل ایمان کی ہے، ان اہل مسلمان کی ہے جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے وہ آدمی بہت ہلکا، مگر نماز اور عبادات میں ان کا خاص حصہ، اور اس کے باوجود ایسے نامعروف اور گمنام کہ آتے جاتے کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہتا کہ یہ فلاں بزرگ ہے اور فلاں صاحب ہیں، ان کی روزی بس بقدر کفاف، لیکن وہ اس پر بھی دل سے صابر ہیں، دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ دل سے صبر کرتے ہیں۔ فرمایا جب موت کا وقت آیا تو ایک دم رخصت، سمجھ آ رہی نا؟ پھر اس آدمی جو رخصت ہو گیا، نہ پیچھے زیادہ مال اور نہ ہی دولت ہے، اور نہ جائیداد اور نہ ہی مکانات ہیں، اور نہ باغات کی تقسیم کے جھگڑے، فرمایا اور نہ ہی زیادہ ان پر رونے والیاں ہیں، بلا شبہ بڑی قابل رشک ہے اللہ کے ایسے بندوں کی زندگی۔ میرے دوستو، آج کل بھی الحمدللہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری یہ دنیا اب بھی خالی نہیں ہے، لیکن ہماری سوچ یہ ہوتی ہے اللہ قلیل کہ دنیا کے اندر میری بلے بلے ہونی چاہیے، میرے اندر نیک اعمال، میرے اندر اللہ کی فرما برداری کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بلے بلے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا آدمی ہے، وہ گمنام آدمی ہے، لیکن اس کو جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی منشا اس آدمی کی یہی ہے کہ مجھ سے میرا مالک راضی ہو جائے، مجھ سے میرا خالق راضی ہو جائے، مجھ سے میرا رازق راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے سمجھو سب کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس سے اللہ ناراض ہے، اس کا خدا ناراض ہو جائے اپنے بندے سے، پھر دنیا کی سب چیزیں مل جائیں تب بھی وہ سودا جو ہے وہ نقصان والا ہے، فائدے والا نہیں ہے۔ تو لہذا اس دنیا کے اوپر رہ کر اللہ کی مان کر زندگی بسر کریں، اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ کے ہر حکم کی عدولی نہ کریں، اللہ کے ہر حکم کے اوپر لبیک کہیں، اللہ کا ہر حکم مانیں۔ اگر ہم اللہ کے حکم کی عدولی کریں گے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے، ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی، یہاں کا بچپن بھی عارضی ہے، یہاں کی جوانی بھی عارضی ہے، اور یہاں کا بڑھاپا بھی عارضی ہے، اور یہاں کی تندرستی اور بیماری بھی عارضی ہے، یہاں کا مال و متاع سب چیز عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ لہذا آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی، اور ہر آدمی اپنی گربان کے اندر جھانک کر دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، میں نے آخرت کی زندگی کے لیے
میں نے کتنی تیاری کر رکھی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔